قبیلے میں سب خوش ہیں کہ ارطغرل نے دشمن کو شکست دی۔ عورتیں اور بچے دعائیں کر رہے ہیں، مگر اسی خوشی کے موقع پر ایک شخص، قریب ترین ساتھی، اندر ہی اندر حسد میں جل رہا ہے۔ غدار دل میں سوچتے ہوئے سب ارطغرل کا نام لیتے ہیں، سرداری کا حق میرا ہے، لیکن یہ سب اسے ہیرو سمجھتے ہیں۔ اگر دشمن کو اطلاع دے دوں تو مجھے اپنی جگہ مل سکتی ہے۔ غدار چپکے سے دشمن کے کیمپ میں جاتا ہے۔ مشولہے کے بیچ دشمن سردار کھڑا ہے۔ غدار: ارطغرل نے تمہیں شکست دی، مگر میں تمہیں وہ راستہ دکھاؤں گا جس سے تم قبیلے کو ختم کر سکتے ہو۔ دشمن سردار ہنستے ہوئے کہتا ہے، تمہارا لالچ ہمیں فائدہ دے گا۔ کل رات ہم حملہ کریں گے، لیکن اس بار ارطغرل کو کچھ خبر نہیں ہوگی۔ ادھر ارطغرل اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے۔ وہ زخمی ساتھیوں کی مرہم پٹی کر رہا ہے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، ارطغرل، اللہ، ہمیں دشمن سے بچانا اور ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھنا۔ اس کے قریب ترین ساتھی بھی بیٹھے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ ان میں سے ایک غدار ہے۔ اگلی رات دشمن اچانک حملہ کرتا ہے۔ قبیلہ حیران رہ جاتا ہے، مگر ارطغرل اپنی بہادری اور عقل سے سب کو سنبھالتا ہے۔ ارطغرل تلوار بلند کرتے ہوئے، مسلمان کبھی غافل نہیں ہوتا۔ تکبیر پڑھو اور دشمن کو دکھا دو کہ ہم کون ہیں۔ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ارطغرل اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ دشمن کو روک لیتا ہے، مگر اسی دوران اسے شک ہونے لگتا ہے کہ دشمن کو اندرونی خبریں کیسے مل رہی ہیں۔ جنگ کے بعد ارطغرل زخمی حالت میں قبیلے کے لوگوں سے کہتا ہے، ہم پر باہر سے نہیں اندر سے وار ہوا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی ہے جو دشمن کو خبر دیتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ارطغرل کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ ہے۔ ارطغرل: میں اس غدار کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے وہ میرا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ ارطغرل نے دشمن کا مقابلہ کیا، مگر اصل دشمن ابھی قبیلے کے اندر ہے۔ اگلی قسط میں دیکھیے کہ ارطغرل کس طرح اس غداری کو بے نقاب کرے گا، اور کیا وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں پر بھروسہ کر سکے گا۔